ڈائبٹیز کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, اور اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اور ڈائبٹیز اور اس کے ساتھ 8 بیماریاں جن کو ہم میٹابولک ڈیزیزز کہتے ہیں, یہ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے, ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور یہ پریونٹیبل ہے. اس کی جو کمپلیکیشن ہے نا شوگر کی, وہ پری ڈائبٹیز سٹیج پہ ہی شروع ہو جاتی ہے. کنٹرول کریں تو ہم اپنی پری ڈائبیٹک سٹیج کو بھی اور ڈائبیٹک سٹیج کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہیلدی چوائسز, پیدل چلنا ہے, روز واک کرنی ہے, اسٹرینگتھ ٹریننگ کرنی ہے, اس سے کسی نے آپ کو روکا, آپ نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, باہر کی چیزیں نہیں کھانی, آپ کو کوئی نہیں روک. اور ہمارا ہیلتھ کا بجٹ زیادہ تر ان میٹابولک ڈیزیزز کے اوپر لگ رہا ہے. السلام علیکم, امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پین ریلیف سیریز کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. امید کرتی ہوں ہمارا آج کی ریکارڈنگ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آج ہم آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں, بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھنے والی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو آج ہم اسی پرہیز کو لے کر بات کریں گے کہ ہم شوگر, ایک ڈائبٹیز, ایک جس کو ہم اپنے موجودہ دور کا بہت بڑا ڈائلیما کنسیڈر کرتے ہیں, بہت سی بیماریوں کی جڑ کنسیڈر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دوائیاں اثر نہیں کرتی, میٹھا نہیں کھا سکتے, ہماری لائف سٹائل افیکٹ ہوتا ہے. تو اس ڈائبٹیز سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں, یا پھر ہم ارلی سٹیجز میں اس کو ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات ابھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو آلریڈی ڈائبٹیز ہو چکی ہے, تو اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. آج کا جو ہماری ریکارڈنگ ہے, اس کو میں کہوں گی یہ ہمارا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ڈھیلا ہے, جس میں آپ میکسیمم نالج گین کر سکتے ہیں, میکسیمم اویئرنیس گین کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طارق مسعود صاحب نے. تھینک یو ڈاکٹر طارق, آپ نے اتنا ٹائم نکالا اپنے روٹین میں سے, اپنے بزی شیڈیول میں سے. ڈاکٹر طارق فیملی فزیشین ہیں, مور دین 3 ڈیکیڈ سے اپنی ان خدمات میں سر انجام دے رہے ہیں. اپنے جو بندہ ایک پیشن کو لے کر کام کرتا ہے, اس کے بات کرنے کے انداز میں, اور ایک جو کہ ایک پتہ تھا, ایک سب لوگ چل رہے تھے, میں بھی اس راستے پہ چل پڑا ہوں, اس راستے میں ان دونوں بندوں کے اور ان کے الفاظ گفتگو میں ڈفرینس ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ جب ایک وہ بات کرتے تو ان کے بات کے الفاظوں میں جو ایک کشش ہوتی ہے, ایک زور ہوتا ہے, ایک امپورٹنس ہوتی ہے, وہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ اس فیلڈ کو لے کے کتنا کمٹمنٹ رکھتا ہے, اور ان کی کتنی فیلنگز اس پیشن سے وابستہ ہے. تو ہمارے ساتھ جب پیشن اور پروفیشن ملتا ہے, اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل ڈاکٹر طارق ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق. آپ سے پرسنلی کہوں گی, بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ سے وائب آئی ہے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ واقعی میں دل سے آپ کو ہوتا ہے کہ شوگر کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہو, ہم اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں, ہم جتنا زیادہ آڈینس کو گیدر کر سکتے ہیں. کہ ہوتا ہے ایک بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, آپ ان میں سے ایک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میکسیمم لوگ میرے ساتھ جڑیں, میکسیمم عوام آئے, لوگ آئیں, ڈاکٹرز آئیں, پروفیشنلز آئیں. تو یہ آپ کا ایک جو پیشن ہے, یہ بہت اچھا لگا مجھے. تھینک یو سو مچ. آپ کی مجھے امید ہے یہ آپ کی جو اتنی تجربے والی باتیں ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. آج آپ سے بیسیکلی بات کرنے کا مقصد ہے ڈائبٹیز ہے, کہ ڈائبٹیز کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, اور اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ میں ایک دفعہ سنا کہ انڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ جی انڈیا 1947 میں پاکستان انڈیا بنا. انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ بائی دا ایئر 2047 ہم نے انڈیا سے شوگر کو بھگانا ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ہمارے حالات ایک جیسے ہی ہیں. تو اس کے اوپر اور پھر جب دیکھا کہ پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے ڈائبٹیز میں. ہماری اگر ریشو نکالی جائے, اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنا اور انڈیا ہم سے بڑا ہے, تو ادھر نمبر آف پیشنٹس زیادہ ہوں گے. لیکن اگر اوسطاً دیکھا جائے تو ہمارے پہ ہم نمبر 1 پہ ہیں. دوسری جو مین چیز جس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ پہلے ہارٹ اٹیک ہوتے تھے تقریباً 40-50 سال کے بعد, کبھی سنتے تھے جی فلاں کو ہارٹ اٹیک ہوا. آپ اندازہ کریں, پرسوں ایک میٹنگ میں ایک کارڈیالوجسٹ سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا جی کہ میں 19 سال کی لڑکی کو دیکھا ہارٹ اٹیک کے ساتھ. اچھا, اس کے والد تھے آرمی میں, پڑھے لکھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, لڑکیوں میں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے شروع میں, اور 19 سال میں تو ہوتا ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے ساری انہیں اینجیوگرافی ہر چیز دکھائی تو انہیں ماننا پڑا. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں جراثیم سے پھیلنے والی,
انہیں ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں. ایک ہوتی ہیں جو جراثیم سے نہیں خوراک سے ہمارے لائف سٹائل سے, انہیں ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہیں. اور ڈائبٹیز اور اس کے ساتھ 8 بیماریاں جن کو ہم میٹابولک ڈیزیزز کہتے ہیں, یہ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے, ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ پریونٹیبل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس کو ابھی فیل نہیں کر رہے ہوتے, اور جب تک وہ گر نہ جائیں تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوگر 400 ہے, مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. بلڈ پریشر 250 ہے, اور نہیں جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو چیز ہے, یہ اب میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا. ایک ہوتی ہے نارمل شوگر, نارمل بندہ ہے. ایک ہوتی ہے شوگر ڈائبٹیز. ایک ہوتا ہے درمیانی, اس کو کہتے ہیں پری ڈائبٹیز. پری کا مطلب پہلے, یعنی ڈائبٹیز ہونے سے پہلے, اور یہ عرصہ 10 سے 15 سال پہ محیط ہے. اگر ہم یہاں پہ ڈائگنوز کر لیں اور اس کو ہم ریورٹ کر لیں تو ہم بے شمار اپنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہونے سے بچا سکتے ہیں. اچھا, اب کیا ہے کہ ہم شادی کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہوں گے, ہم نے اپنی صحت کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا ہوتا, اور ہم اگر بیمار ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ تو جرمانہ بھرنا پڑ گیا. ٹھیک ہے جی, چونکہ ہم نے کوئی شاپر نہیں نا ملے, بازار جائیں شاپنگ کریں تو آپ لے کے کچھ آتے ہیں پیسوں کے بدلے. یہاں تو پیسے بھی لگ گئے اور ملا بھی کچھ نہیں, صحت کو تو ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے. اچھا, اس میں کیا ہے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو وہ 50 روپے کا شوگر کا ٹیسٹ بھی نہیں کرانا, ٹھیک ہے جی, تو کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ پری ڈائبٹیز میں ہے کہ نہیں؟ وہ جسٹ ایک کام کرے کہ اپنے گھر میں انچیز ٹیپ ہے, اس سے اپنا جو پیٹ ہے وہ ناپے, جہاں پہ میکسیمم پیٹ باہر نکلا ہوا ہے وہاں سے ناپے. اگر میل ہے, مرد ہے, اور اس کا 36 انچ سے زیادہ ہے تو ہی از پری ڈائبٹیز. ٹھیک ہے, پری ڈائبیٹک ہے. اور فیمیل میں اگر 34 انچ سے زیادہ ہے تو وہ سمجھے کہ وہ بھی اس سے درمیانی اسٹیج میں آ گئی ہیں, پری ڈائبٹیز والی میں. اور اگر انہوں نے یہاں سے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو وہ ڈیفینیٹلی 10 سے 15 سال میں وہ ڈائبٹیز. اچھا, پھر ایک اور خرابی ہے کہ اس کی جو کمپلیکیشن ہے نا شوگر کی, وہ پری ڈائبٹیز سٹیج پہ ہی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کیوں بڑا ہے, ہمیں یہ سوچنا تو پڑے گا کہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائے, ہارڈلی آپ کو کوئی بندہ نظر آئے گا جس کو شوگر ہوتی تھی. ہماری خوراک ٹھیک تھی, ہم چلتے پھرتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, صبح اذانیں ہوتی تھی, لوگ ہل چلانے کے لیے چلے جاتے تھے, خود کوئی ٹریکٹر نہیں ہوتا تھا, چل کے بیلوں کے ساتھ وہ ہل چلاتے تھے, یا مزدور تھا صبح مزدوری کرتا تھا, پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ریفائنڈ چیزیں کھانی شروع کر دی. ہم گھر سے کنوینس پہ بیٹھتے ہیں, آفس آتے ہیں, لفٹ سے اوپر جاتے ہیں, ریموٹ سے چیزیں کنٹرول کرتے ہیں. ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی بالکل چھوڑ دی. جب ہم لوگ بچے تھے تو تب یہ تھا کہ بچوں کو والدین جو کہتے تھے انہیں یار پکڑ کے لاؤ اب شام ہو گئی ہے, وہ باہر گھومتے رہتے, کھیلتے رہتے تھے. اب کیا ہے, ادھر سے برگر کھا رہے ہیں, ادھر سے لیپ ٹاپ یا موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور راتوں رات. اور اب تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رات کو سو گئے تو اب والدین نے تالا لگا دیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا جی, بچے گھر ہی ہیں. اب نہ وہ کوئی ایکسٹرا کھا سکتے ہیں کچھ, اب فوڈ پینڈا آ گیا, اب فلانی چیز آ گئی, اب اتنی مطلب ہے کہ وہ چیزیں ہو گئیں. ہمارے بچے آپ اگر دیکھیں, بچوں میں پہلے اوبیسٹی نہیں ہوتی تھی, موٹاپا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ آپ اسکول کے بچوں میں دیکھیں, آپ کو اکثر بچے ملیں گے پیٹ باہر نکلے ہوئے. یہ کبھی بچوں میں نہیں ہوتا تھا, بڑوں میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ, اور اس سے ریلیٹڈ جو میٹابولک ڈیزیز ہیں, 8 بیماریاں کون سی ہیں آپ کی؟ شوگر, موٹاپا. اس کو پہلے نہیں سمجھا جاتا تھا, پہلے تو یہ سمجھا جو اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کھاتے پیتے گھر کا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, اور باقی کئی میڈیکل آرگنائزیشن نے اس کو ڈیزیز اور بلکہ الامراض, بیماریوں کی ماں ڈکلیئر کر دیا ہے موٹاپے کو, کیونکہ یہیں سے ساری شروعات ہوتی ہے. موٹاپا ہو گیا, آپ کی ڈائبٹیز ہوگی, آپ کا بلڈ پریشر ہو گیا, ہارٹ ڈیزیز ہوگی,
برین الزائمر وغیرہ ہو گیا، اس کے بعد پی سی اوز خواتین میں جو پولیسسٹک اووریز چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، مینسز خراب ہو جاتی ہے، انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ لیور کے اوپر آپ کا فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اگر آپ اس کو نہ روکا تو وہ سیروسس میں چلا جاتا ہے، اور ایون آپ کا لیور فیلئر میں چلا جاتا ہے، کڈنیز خراب ہو گئے، ایون کینسر تک یہ ہماری خوراک سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی خوراک کو ٹھیک نہ کیا اپنے لائف، اچھا اس میں 4-5 جلدی سے وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں، صرف ڈائٹ ہی نہیں ہے، آپ کی ڈائٹ جس میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس اور بار بار کھانا، ناشتہ کیا، آفس گئے وہاں پہ چائے بسکٹ لیے، دوپہر کا کھانا، ایوننگ ٹی، شام کا کھانا، رات کو پھر کچھ کھا لیا، 6 ٹائم کھانا جو ہے یہ انتہائی مضر ہے۔ آپ کو صرف 2 میلز، شروع میں تھے ہی 2 میلز، ہم نے اس کو 6 پہ لے گئے، لہٰذا ایک تو یہ اس کو روکیں، آپ نے صرف 2 میل لینے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا کریں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے لو کارب، جس میں کاربوہائیڈریٹ، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جتنے بھی ہیں، اچھا اس میں تمام ڈرنکس آ گئے، کولڈ ڈرنک ہو گیا، جوسز وغیرہ، جتنے جوس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا ہیلدی ہے، ہم جی فریش جوس نکال کے بچوں کو دیتے ہیں، اس میں فرکٹوز ہے، وہ فرکٹوز جو ہے وہ آپ کے لیور کے اوپر چربی بناتی ہے، جمع کرتی ہے اس کو، جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، یورک ایسڈ آپ کا بناتی ہے بہت زیادہ، یہ تو لہٰذا جوس کبھی نہ پلائیں، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو، انہیں فروٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک لمیٹڈ مقدار میں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے باقی جو ہم یہ گھی استعمال کر رہے ہیں، جب ہوٹلوں سے بڑی ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ٹرانس فیٹ ہے، ٹرانس فیٹ آپ کا سیدھا جا کے آپ کی نالیوں کو بند کرے گا، خون کی نالیوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونا وہ بہت ضروری ہے، 8 سے 9 گھنٹے کی سلیپ ینگسٹر کے لیے، اور بڑوں کے لیے کم از کم 7 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ جو ارلی نائٹ کی سلیپ ہے، عشاء سے لے کے فجر تک، وہ انتہائی اہم ہے، اس کا متبادل آپ پورا دن بھی سو لیں تو آپ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، اس میں ہماری جتنی ویئر ٹیئر ہوئی ہوتی ہے جسم میں پورے دن کی، وہ واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد ہوتا ہے سٹریس فری لائف، کہ آپ دیکھیں ہم آج جس بندے کو، ایک پوری دنیا میں دیکھا گیا کہ کون سے ملک ایسے ہیں جن میں مسکراہٹ جن کے چہرے پہ زیادہ ہے، سری لنکا میں، جیپنیز میں بہت زیادہ وہ لوگ، اب حالانکہ سری لنکا ہم سے بھی غریب ملک ہے، تو صرف اگر امارت سے خوشی آنی ہو تو پھر ان پہ تو نہ آئے۔ ہمارے ملک میں آپ سروے کر لیں، ہر بندہ ٹینس ہوگا، غصے سے بھرا پڑا ہوگا، آپ ذرا سا کسی کو تھوڑا سا بھی ٹکرا گئے اشارے پہ تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لوگ، پہلے نہیں تھا ایسے، تو لہٰذا سٹریس لیول ہمارا بہت بڑھ گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، سٹریس اور نیند نہ پوری کرنا، یہ آپ کا کارٹیسول ہارمونز ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اور کارٹیسول جب بڑھے گا تو آپ کو انسولین ریزسٹنس ہوگی، مین تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے، کاز جو بڑھتی ہے موٹاپے کی ساری، وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی خوراک لیتے ہیں، ہمارے جسم میں انسولین سیکریٹ ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے میں اور اس کو سیلز میں بھیجنے کے لیے تاکہ انرجی ملے، لیکن جب آپ بار بار کھاتے ہیں اور بار بار انسولین بڑھتی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کام چھوڑ جاتی ہے۔ اچھا جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جو کہ بڑوں میں ہوتی ہے، بچوں میں ٹائپ 1 ہوتی ہے، بڑوں میں ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 والے ہمارے اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، انسولین لے رہے ہیں، اور انسولین موٹاپا کرتی ہے، چونکہ وہ انسولین جو ہے ایک سٹورنگ ہارمون ہے، وہ آپ کی خوراک میں جو آپ نے ایکسٹرا کھا لی اس کو سیلز کے اندر فیٹ کی شکل میں جمع کر دے گی۔ تو اچھا اب میں اس کو ایک تھوڑی سی مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت کتنی کا ہے۔ آپ مارننگ کسی کا فاسٹنگ بلڈ شوگر کرائیں تو 100 یا اس سے نیچے ہونا چاہیے۔ 100 جو ملی گرام ہے وہ پورے بلڈ میں 5 لیٹر بلڈ ہے ہمارے اندر، اور 100 ml میں 5 گرام ہے، تو 5 لیٹر میں وہ 5 گرام بنتا ہے۔ 5 گرام پتہ کتنا ہے؟ ایک چمچ چھوٹی جو چائے والی ہوتی ہے نا، وہ چینی اگر ہو نا اتنی تو وہ 5 گرام ہے۔ تو ہم نے پوری رات اس 5 گرام کے اوپر گزاری ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے فاسٹنگ ہماری اتنی آئی۔
تو ہمیں ضرورت اتنی تھی اور ہم نے کتنے کھا لیے, ایک نان کھا لیا تو تقریباً 8-10 چمچ چینی کے ہم نے لے لیے, ایک کولڈ ڈرنک پی لی وہ بھی 8-10 چمچ چینی کے ہم نے لے لیے. اس طرح باقی ہم تو بے شمار سویٹس اور باقی چیزیں کھا رہے ہوتے ساری. تو اس لیے یہ ہماری ایک تو خوراک کی ہمیں ضرورت بہت کم ہے, ہم اتنی زیادہ نہ لیں کہ ایکسٹرا آپ کے اوپر جمع ہونی شروع ہو جائے. اچھا, اس میں جب خوراک کم لیں گے تو انسولین کم ہوگی, انسولین کم ہوگی تو آپ کے اندر سٹوریج جو ہے وہ نہیں ہوگی. ایک اور بڑی خرابی کیا ہے کہ جب آپ ایکسٹرا کھاتے جاتے ہیں, آپ موٹے ہوتے جاتے ہیں, تو 2 ہارمونز ہمارے جسم میں ہیں, ایک گریلن ہوتا ہے, ایک لیپٹن ہوتا ہے. تو جو لیپٹن ہوتا ہے وہ فیٹ میں سے نکلتا ہے اور وہ کیا ہے دماغ کو بتاتا ہے کہ اب انف کھا لیے, اب بس کر دو, اب سٹائٹی یعنی وہ جو ہے فیل ہونا کہ اب میں فل ہو گیا ہوں, یہ دماغ کو جاتا ہے سگنل. تب ہوتا ہے جب موٹاپا ہوتا ہے تو ہم لیپٹن ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں, اب ہمیں سگنل ہی نہیں جاتا. تو ہمارے گجرات میں ایک گاؤں تھا, تو وہاں پہ 2 بھائی تھے, تو وہ کھاتے جاتے تھے, ان کے والد آتے تھے اور انہیں کہتے تھے بس کرو اب کافی ہو گیا. وہ خود ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے کتنا کھانا ہے. ایک یہاں پہ میں اور ایک ٹپ دوں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑی جلدی نا کھانے کو انجوائے کر کے نہیں کھاتے, بڑی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ کھا لیں. اچھا, اس کا نقصان کیا ہے, آپ کی جو سٹائٹی ہے, جو فلنس ہے, جو یہ سمجھنا کہ اب میں بھر گیا ہوں, اب کافی ہو گیا ہے, یہ آتی ہے 20 سے 30 منٹ میں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم بہت زیادہ کھاتے جائیں گے تو ہماری سٹائٹی نہیں آئے گی, ہم کھاتے ہی جائیں گے. اس کا ایک طریقہ نکالا ہے کچھ لوگوں نے اور بڑا ہی مجھے پسند آیا کہ آپ ایک چپاتی جو ہے نا اس کے 35 ٹکڑے بنائیں, اس انگوٹھے کے ناخن جتنا چھوٹا سا ٹکڑا لقمہ, اس کو منہ میں رکھ کے اس کو 16 دفعہ ادھر اور 16 دفعہ ادھر 32 دفعہ اس کو چبائیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس میں لعاب جو ہے وہ مکس ہو جائے گا, اور آپ کو جب اس کو ہضم کریں گے تو آپ کو معدے کو کام نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ نے وہ تھوڑا سا چبا کے اور معدے پہ پھینک دیا, اب معدہ اس سے بجائے اس کے کہ ہضم کرتا, وہ پہلے اس کو چیو کر رہا ہے, اس کو مکس کر رہا ہے, اس کا کام بڑھ گیا. اب جب کام اس کا بڑھے گا تو آپ کو یہاں پہ گیس بھی بنے گی, آپ کو کھٹے ڈکار بھی آئیں گے, اور آپ کا پیٹ پھولا رہے گا, تو آپ کو مطلب عجیب سی فیلنگ ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو چبا کے کھائیں گے, اور دوسری اس سے کیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی کھانا آپ آدھا گھنٹہ لگائیں کھانے میں. ہم کیا کرتے ہیں 5-10 منٹ میں کھا کے وہ جی میں تو بڑی جلدی کھا لیتا ہوں, یہ غلط بات ہے. اس کو منیمم ½ این آور یا اس سے بھی زیادہ آپ اس کو آرام سے چبا کے کھائیں گے. اس سے کیا ہوگا, آپ ایک چپاتی سے زیادہ کھا ہی نہیں سکیں گے, آپ کو سٹائٹی آ جائے گی, آپ کا دماغ آپ کو سگنل دے گا بس. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا جو ہارمون میں نے کہا تھا گریلن, وہ معدے میں سے نکلتا ہے, وہ جب ہم بھوکے ہوں تو پھر وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں میل 2 سے زیادہ نہیں لینے. دوسرا یہ ہے کہ میلز میں سے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں, نان, چاول, آلو, چینی, بیکری اور یہ جوسز جتنے, اور کولڈ ڈرنک, ملک شیک, دودھ سوڈا, یہ جتنے ہم پی رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں. ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹھائیوں میں, کیچپ میں, سب میں چیزوں میں چینی پڑی ہے, چینی نہیں ہوتی. یہ ایک ہائی فرکٹوز کارن سیرپ ہوتا ہے, یہ امریکہ میں بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے اور پوری دنیا کو وہ سپلائی کر رہے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہے, اس میں فرکٹوز ہے. ٹھیک ہے جی. ہائی فرکٹوز کارن سیرپ, یہ اس کی 2-3 اس کی, ایک تو سستا ہے, اس کی شیلف لائف زیادہ ہے, اور یہ میٹھا زیادہ ہے. تھوڑا سا پڑتا ہے تو بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. یہ جیسے میں نے کہا کہ آپ جوس پئیں گے تو اس میں فرکٹوز ہے اور اس میں فرکٹوز ہے, لہٰذا جتنے جیم, جیلیز اور ڈبل روٹی میں ایون ڈلا ہوتا ہے, تمام بیکری آئٹم میں ڈلا ہے, تمام یہ جتنے ڈرنکس ہیں, فزی ڈرنکس, ان میں وہ ہائی فرکٹوز کارن سرپ ہے.
اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یہ آپ کے لیور کے اوپر چربی بنائے گا. فیٹی لیور ہمارے یہاں آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں پوری پاپولیشن کا 70-80% کا فیٹی لیور نکلے گا. اچھا ہم لوگ کالا یرکان ہوتا تھا نا تو ہم ڈر جاتے تھے. کالا یرکان میں بھی کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی سیروسس جس میں لیور شرنک کر جاتا ہے. فیٹی لیور میں بھی یہی ہوگا کہ بعد میں جگر کی سوزش, پہلے فیٹی لیور ہوگا, اس کے بعد جگر کی سوزش ہوگی, اس کے بعد فائبروسس ہوگی, اس کے بعد یعنی وہ سخت ہونا شروع ہو جائے گا, اس کے بعد سیروسس ہوگا, تو انسان جو ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا. لہٰذا ہم فیٹی لیور کو اتنا ایزیلی نہ لیں. تو یہ ساری بیماریاں جو میں نے گنوائی تھیں کہ آپ نے موٹاپے. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ پہلے ہوتا تھا, ہم کورس میں پڑھتے تھے, ہمیں ایک تھا کہ یار بلڈ پریشر کی تو ریزن کا نہیں پتہ, یہ 40 سال کے بعد بڑھ جاتا ہے. اس کو ہم اسینشل ہائپر ٹینشن کہتے تھے, یعنی اس کی کوئی کاز کا ہمیں نہیں پتہ. اب پتہ چلا ہے کہ جب انسان موٹاپا ہوتا ہے یا انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں اس میں نائٹرک آکسائڈ ایک گیس ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور وہ ان کو کھولتی ہے خون کی نالیوں کو. وہ پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے جب آپ کو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جب بند ہو جائے گی اب آپ کی خون کی نالیاں کھل نہیں سکیں گی, ڈائلیٹ نہیں ہوں گی, وہ کنسٹرکٹ رہے گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ پانی کا پائپ اس کے اوپر اگر ہاتھ رکھ دیں, اس کو تنگ کر دیں تو اس کی دھار بڑی دور جائے گی, اس کا پریشر بڑھ جائے گا. اگر وہ کھلا ہوا ہے تو پریشر کم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب وہ خون کی نالیاں تنگ ہوں گی تو پریشر بڑھ جائے گا. یہ بلڈ پریشر کی ریزن ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیں, ہمارے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہماری آرٹریز کو شرنک کراتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بہت بڑی وجہ جو کہ ان کو خراب کرنے میں, وہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے گٹ کے اندر ایک جراثیم پیدا کی ہے, ان کو گٹ مائکروبائنٹا کہتے ہیں. ہمارے اندر 10 ٹریلین جو ہے وہ ہیں سیلز پوری باڈی میں, اور 100 ٹریلین جو ہے وہ بیکٹیریا ہے, وہ جراثیم ہے. اچھا یہ دیکھا گیا کہ یہ جراثیم جو ہیلدی مائکروبائنٹا ہے یہ رائٹ فرام سٹارٹ وہ برتھ سے ہو جاتے ہیں. جو نارمل ڈلیوری والے بچے ہیں ان کی ریزسٹنس سی سیکشن والے بچوں سے زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ جو مدر ٹریک سے جو گزرے ہیں ان کے منہ کے اوپر وہ سکریشن جو مدر کی لگ جائیں گی جینیٹل ٹریک کی, اس میں وہ جراثیم ہوتے ہیں, وہ ان کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ مائکروبائنٹا جو ہیں وہ بناتے ہیں, ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں ریزسٹنس جو ہے یا ہیلدی جو چیزیں ہیں وہ شروع سے ہی ماں سے مل گئی. اگر سی سیکشن کے ذریعے ہوا تو وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے اسکول ایج, اس کے بعد آگے ارلی چائلڈہڈ. اس میں کیا کیا ہم نے خرابی کیا کی کہ مدر فیڈ دینا چاہیے, جس میں پہلی تو یہ ہے کہ پہلے دن جو ماں کا پہلا دودھ ہوتا ہے وہ 5 ml ہوتا ہے, اور جو میدا ہے بچے کا وہ بھی 5 ml ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اتنا کیا, تو ہم نے کیا کیا فیڈر لگا دیا جو کہ 20 ml تھا یا 30 ml تھا. بچے کا میدا ڈائلیٹ کا, جیسے غبارے میں تھوڑی سی ہوا بھرے یا زیادہ بھرے تو اتنا ہی پھول جائے گا, تو میدا پھول گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا دودھ اتنا ہی رکھا ہے جتنی اسے ضرورت ہے. تو ہم کہتے ہیں جی بچہ تو وہ بھوکے سے روتا رہتا ہے, اگر ہم فیڈر نہ دیں تو وہ تو روتا ہی رہتا ہے. کیوں روتا رہتا ہے؟ آپ نے اس کا میدے کا سائز بڑھا دیا ہے. آپ اس کو صرف مدر فیڈ پہ رکھیں, اس کی برین ڈیولپمنٹ بھی صحیح ہوگی, اس کا جو گٹ مائکروبائنٹا ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ جو میٹابولک ڈیزیز 8, اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑی ہے, شروع سے ہی آپ نے ڈال دی غلط چیزیں دے کے. ہم میٹھی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو, ہم مطلب جتنی یہ آرٹیفیشیل جتنے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں چینی ڈال کے دودھ میں وہ پلا رہے ہوتے ہیں, جوس پلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ بیکری آئٹمز اس کو دے رہے ہوتے ہیں, بسکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. اچھا یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا یہ ہیبٹ فارمنگ ہے, یہ ایڈکٹیو ہے. آپ کسی بچے کو روز کوک دینا شروع کریں وہ لڑے گا اگلے دن, اس وقت آپ نے کوک نہیں دیں گے تو وہ بچہ لڑنا شروع. دوسری ایک چیز ریسرچ نے ثابت کی کہ ان میں غصہ زیادہ ہوگا. جو بچے یا بڑے کاربوہائیڈریٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں غصہ بھی زیادہ ہوگا, ان کی یاداشت بھی کم ہوگی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد. اس کے بعد بچہ چلا گیا, ماں کے بعد بڑا ہوا, اسکول گیا,
اسکول میں بھی ہم جو ناشتہ دے رہے ہیں انہیں ساتھ یا جو چیزیں دے رہے ہیں وہ ساری ہی ہائی کاربوہائیڈریٹ دے، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ دے. اس کے بعد وہ جب کالج لائف میں گیا تو اس نے پھر باہر کے کھانے شروع کر دیے، فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیا. تو یہ وہ ریزن ہے جو شروع سے لے کے ہم نے ماں کے پیٹ کے بعد سے لے کے آخر تک غلط چیزیں دینے کی وجہ سے آج 19 سال کی لڑکی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو یہ سارا کیوں تھا؟ یہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے، ہمیں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے، یہ جو اویئرنیس کا پروگرام آپ لوگ شروع کر رہے ہیں، یہ آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں لکھی ہوں گی اور آپ کہیں گے میں نے تو یہ کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو فلاں کام تم نے کیا تھا اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہوا، اور آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے اپنی یوتھ کو بتانا کہ پلیز اگر آپ نے ہیلدی لائف گزارنی ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ شروع میں ڈبے کے دودھ بھی باہر سے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ بیمار پڑیں گے تو دوائیاں بھی باہر سے آ رہی ہیں، اس کے بعد آپ کو سٹنٹ پڑیں گے تو وہ بھی باہر سے آ رہے ہیں. تو لہٰذا ویسٹ نے تو ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ آپ سے پیسے کس طرح ہم نے بٹورنے ہیں، آپ کو IMF کے ذریعے قرضہ دینا ہے، ساتھ ہی وہ پیسے باہر لے جانے ہیں، اور ہمارا ملک اسی طرح غریب کا غریب رہے گا. وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو آپ کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ اچھا سوال کیا ڈاکٹر طارق، آپ نے جو کویشچن کیا ہے نا، آج کی ویڈیو کو ہم جو وائنڈ اپ کریں گے نا اس سوال کے ساتھ کریں گے، جو کہ مجھے بہت اچھا لگے کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم ان کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے یا ان کو صحیح کیوں نہیں کرتے. بالکل. کیونکہ آج اگر جو ہمارے کنٹرول میں ہے، جس میں ہمارا ڈائٹ ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، ہماری لائف کی چوائسیز ہیں، اگر ہم یہیں سے ان پہ کنٹرول کریں تو ہم اپنی پری ڈائبیٹک اسٹیج کو بھی اور ڈائبیٹک اسٹیج کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ہیلدی چوائسیز سے. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم الزام دیتے ہیں جی گورنمنٹ یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر ہیلدی ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کو پولیس کا کوئی بندہ آ کے مارے گا کہ نہیں یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں تھا. بالکل. آپ نے پیدل چلنا ہے، روز واک کرنی ہے، اسٹرینگتھ ٹریننگ کرنی ہے، اس سے کسی نے آپ کو روکا؟ آپ نے رات کو ارلی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، اس سے آپ کو نے کسی کو روکا؟ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، باہر کی چیزیں نہیں کھانی، آپ کو کوئی نہیں روک رہا. تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہو کہ اپنی 80% بیماریاں اور ہمارا ہیلتھ کا بجٹ زیادہ تر ان میٹابولک ڈیزیزز کے اوپر لگ رہا ہے. اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں تو ہمارا آنیسٹلی 80% ہیلتھ بجٹ بچ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق، اتنا انفارمیٹیو، اتنا ڈیٹیل میں، کیونکہ ہم لوگ ان باتوں کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں بات کرتے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کھانا ہی ہے تو بس صحیح ہے. لیکن آپ نے جو آگاہی کی باتیں کی ہیں، اویئرنیس کی باتیں کی ہیں، اور یہ بہت آسان الفاظ ہیں، اگر جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، چاہے بچے بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو میں امید پوری کرتی ہوں کہ یہ ہماری آج کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. ڈاکٹر طارق نے جو اتنی انفارمیٹیو باتیں، اور جو کہ بالکل صحیح اور آسان باتیں ہیں جن پر عمل بآسانی کیا جا سکتا ہے، صرف اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کر کے، اپنے کھانے کی خواہشات کو، ایڈکشنز کو کنٹرول کر کے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پین ریلیف سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے آنے تک آپ کے لائف سٹائل میں بہت اچھے چینجز آ چکے ہوں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں.